ورلڈ کیسے بنا، اس چیز کے تعلق سے سائنٹسٹ بڑے زمانے سے آبزرویشن کر رہے تھے. جب پاورفل ٹیلیسکوپس انوینٹ ہوئے، انہوں نے یونیورس کو آبزرو کیا. آبزرو کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا، ایک ریئلائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹیون ہاکنس، جو زمانے کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں انہوں نے بتایا ہے the discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو bridges of matter space میں ملے، اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے، الگ الگ جو میٹر ہے، اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے، تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا، ابھی ڈسٹینس اتنا ہو گیا، ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا، بڑھ گیا، یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا جا رہا ہے. تو اس سے انہیں پروف ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈیڈکشنز کیا اور کیلکولیشن سے یہ بات کنکلوژنز پہ پہنچے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریڈ ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کریں گے تو کیا ہوگا؟ قریب آتا ہوا دکھے گا. تو انہوں نے وہ کیلکولیشن سے ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے یہ سپیڈ میں اگر ریورس موشن میں ہم ٹائم میں بیکورڈ دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے. قریب آتے آتے ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے. یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ سب کے سب ایک تھے، سب کے سب ملے ہوئے تھے، جسے پرائمری نیبیولا کہتے ہیں. اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا جسے کہتے ہیں بگ بینگ. جو دو سائنٹسٹ نے اس بات کو ڈسکور کیا، انہیں یہاں تک کہ نوبل پرائز ملا. بعد میں جا کر جو یہ تھیوری مانی جاتی تھی شروع میں، اس کے پروفز اور پروفز ملنے کے بعد اسے آج فیکٹ کے طور پر مانا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں؟ ذرا الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے. یعنی کہ ان کے لیے کچھ خاص بات ہے یہاں پر. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں رتقا. عربک زبان میں رتقا کا مطلب ہے گھلے ملے، سلے ہوئے، سٹچڈ. آسمان اور زمین یہ سب کے سب رتقا، کھلے ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، فتقا کا مطلب ہے پھاڑنا، پھاڑ دینا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسنڈر کر دیا. وی سپلٹ دیم اسنڈر. اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو کلیئرلی دکھ رہا ہے، کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے، جو آج پتا چلا ہمیں. اور جو کوئی وائلڈسٹ امیجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور، یہ چاند اتنے دور، یہ ستارے اتنے دور زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سب ایک تھا، یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی. سائنس کو بالاتفاق معلوم پڑی. قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے سے مینشنڈ ہے، اور قرآن انچینج بک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رتقا گھلے ملے ہوئے تھے اور یہ فتقا فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں. فورس دکھ رہا ہے ورڈز میں. تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی؟ سائنٹسٹ تو بعد میں آ کے ڈسکوری کر رہا ہے، لیکن جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، جو اس کا کریٹر ہے، اسے تو یہ بات فار شور پتا ہے. He knows everything. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے، جو اس بک کا آتھر ہے ان ریئل، وہ آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور دا سائنٹسٹ ڈسکورڈ. سائنٹسٹ نے ڈسکوری کی اس سے بہت پہلے ایک بگ بینگ تھیوری